نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کا درس قرآن سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک ہوگا۔ میں نے کل بیان کیا کہ جناب بنیامین کو چوری کا الزام لگا کر مصر میں روک لیا گیا۔ بیٹوں نے واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتلایا کہ یوں آپ کے بیٹے پر چوری کا الزام ثابت ہوا ہے اور ان کو ملک مصر میں روک لیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنی طرف سے ہی یہ بات بنائی ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام غیب کا علم تو رکھتے نہیں تھے، اب حالانکہ اس دفعہ ان کے بیٹے سچے تھے، اس دفعہ بیٹوں کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس دفعہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنی طرف سے یہ بات بنائی ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی، اور اجتہادی غلطی نبی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اجتہادی غلطی پر بھی اپنے نبی کو قائم نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہی نازل فرما کر ان کو غلطی پر متنبہ کر دیا جاتا ہے۔ فصبر جمیل، تو فرمایا صبر ہی بہتر ہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یوسف اور اس کے بھائی بنیامین دونوں کو میرے پاس واپس لائے گا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے رخ پھیر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے افسوس یوسف پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ نہیں پڑھے، بلکہ فرمایا اے افسوس یوسف پر۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ پڑھنا یہ امت محمدیہ کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ پہلی امتوں کو یہ الفاظ نہیں ملے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں یوسف کے غم میں، یعنی رو رو کر نبینا ہو گئے۔ یہاں اللہ نے قزیم کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا معنی ہوتا ہے غصہ کو پی جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے واقعہ کے وقت بھی صبر کا مظاہرہ کیا، بنیامین کے واقعہ میں بھی صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ غصہ آیا لیکن اس کو پی گئے، تو غصہ آئے اور اس کو پی جانا بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یکظم الغیظ یأجرہ اللہ، کہ جو شخص غصہ کو پی جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو مجمع عام کے سامنے لائیں گے اور ان کو حکم دیں گے، ان کو فرمائیں گے کہ یہ میری جنت ہے اور یہ اس کی نعمتیں ہیں، میری جنت کی نعمتوں میں سے جو تمہارا دل کرتا ہے لے لے۔ غصہ کو پی جانا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر یوسف کا تذکرہ کیا، تو بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ تو ہمیشہ یوسف کا تذکرہ کرتا رہے گا، حالانکہ یوسف کو ہم سے جدا ہوئے 40 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ تو اتنے طویل عرصہ کے اندر انسان اپنا غم اپنا زخم بھول جاتا ہے، لیکن آپ کو تو آج بھی
اسی طرح زخم اور غم ہے جس طرح پہلے دن تھا، آج بھی آپ کا تازہ زخم ہے، تو لہٰذا ہمارے باپ آپ اس کو بھول جائیں ورنہ آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا غم، اپنا اضطراب اللہ کے دربار میں رکھتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، فرمایا جاؤ میرے بیٹو یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تو بھائیوں اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور ان کا رخ بھی ملک مصر کی طرف کر دیا، اور فرمایا وَلَا تَيَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ کافروں کا شیوہ ہے، مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اپنے بیٹوں کو بھیجا، اور تیسری مرتبہ بھیجا ہے یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کے لیے۔ تو دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام پر کس قدر صدمہ آیا، پہلے یوسف کا صدمہ، پھر بنیامین کا صدمہ، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، جس سے ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور غصہ آئے تو انسان اس کو پی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان زندگی میں جتنے بھی گھونٹ پیتا ہے ان میں سے 2 گھونٹ اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک فرمایا کہ مصیبت کے وقت صبر کا گھونٹ، اور دوسرا غصہ کے وقت غصہ پی جانا، فرمایا یہ 2 چیزیں، یہ 2 گھونٹ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ ابتلا، یہ آزمائش اتنے طویل عرصہ تک کیوں آئی، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے یوسف علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، تو اچانک حضرت یوسف علیہ السلام سے خراٹے کی آواز نکلی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے پلکیں اٹھا کر یوسف کی طرف نظر کی، پھر دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خراٹے کی آواز نکلی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر پلکیں اٹھا کر یوسف کو دیکھا، تیسری مرتبہ پھر خراٹے کی آواز نکلی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرشتوں کو کہ اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور میرا پیغمبر بھی ہے، اتنے اعلیٰ عہدے پر منصب پر فائز ہے، لیکن نماز کے اندر میرے غیر کی طرف بار بار نظر کر رہا ہے۔ تو قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے مجھے میری عزت اور جلال کی کہ جن آنکھوں سے یہ بار بار اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے اس کی میں دونوں آنکھوں کو بھی لے لوں گا، یعنی اس کو نابینا کر دوں گا، اور جس کو دیکھ رہا ہے اس کو میں اس سے طویل عرصہ کے لیے جدا کر دوں گا۔ تو یہ واقعہ بنا، یہ سبب بنا حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کا، جس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے اور درس ملتا ہے کہ نماز کے اندر انسان کھڑا ہو تو ساری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، نماز کی طرف ہونی چاہیے، ادھر ادھر توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح شیطان انسان کی نماز کو اجڑ لیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے کامل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔